اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اور التجا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اور ہماری اور آپ کی نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کی تمام خیر و برکتیں اور فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس مبارک مہینے میں کئی طرح سے عبادت فرمائی اور اپنے غلاموں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنا کار دارد، مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور کا یہ ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصَّوْمُ۔ اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا ہے کنز العمال میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا اہم فریضہ ہے۔ یہ عبادت اپنی نوعیت اور فضیلت کے اعتبار سے امتیازی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں روزے کا اصل مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی 183ویں آیت ہے۔ روزے سے روحانیت کی آبیاری ہوتی ہے اور دل کی صفائی اور تقریب عیزدی کے لیے بھی روزہ نہایت اہم وسیلہ ہے۔ اس بنا پر فرزندان اسلام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صرف نام کا روزہ نہ رکھیں بلکہ روزے کی جو روح ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور روزے کے تقاضوں پر پوری طرح عمل بجا آوری کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے اسرار و رموز بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ روزے کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: عمومی روزہ، خصوصی روزہ اور نہایت خصوصی روزہ۔ عمومی روزے کا مطلب واضح ہے کہ عذر فقہ جن اعمال کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے بچا جائے، یہ عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ خصوصی روزے کا مطلب یہ ہے کہ مفسدات روزہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح کو بھی ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھا جائے۔ یہ صلحاء کا روزہ ہوتا ہے اور
نہایت خصوصی روزے کا مفہوم یہ ہے کہ ظاہری و باطنی مفسدات سے بچنے کے علاوہ دل کو غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہونے تک سے محفوظ رکھا جائے۔ یہ درجہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین اور مقربین بارگاہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کو حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعلیٰ درجے کے روزداروں میں اپنا نام شامل کرائیں، تاکہ صحیح معنی میں روزے کے فوائد و منافع سے بہرہ ہو سکیں۔ اس لیے خاص کر روزے کی حالت میں بد نظری، جھوٹ، غیبت، غصہ، گالم گلوچ اور گانے وغیرہ سننے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔